نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ کل کے سبق سے متعلق ایک سوال ہے کہ ہدایت کے دو معنی بتائے گئے یا قسمیں بتائی گئی، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد۔ تو براہ مہربانی ہدایت ارشاد کو ایکسپلین کریں۔ ارشاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ رشد سے ہے، سمجھ بوجھ۔ تو سمجھ بوجھ کا لیول ہر انسان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی چیز ہوتی ہے توفیق، اور جب انسان کو توفیق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد راستے بھی کھل جاتے ہیں، ورنہ کھلے راستے بھی نظر نہیں آتے جب تک کہ پہلا مرحلہ طے نہ ہو۔ تو ہدایت توفیق تو سراسر اللہ کی طرف سے، اور ہدایت ارشاد کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو متعین کرتے ہیں جو آ کے بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور آپ کا یہ کتاب لانا اور سکھانا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ جو ہے یہ بالکل بیکار کام تھا۔ نہیں، یہ ہدایت ارشاد کا کام تو آپ نے کیا، لیکن ہدایت توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ارشاد بمعنی تعلیم کے بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو کچھ سکھانا، سجھانا، سمجھانا۔ اوکے، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ سبق نمبر 203 آیت نمبر 68 سے 88 تک، لیسن نمبر 203 آیت 68 to 88۔ لفظی ترجمہ، وَرَبُّكَ اور رب تیرا، یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وَیَخْتَارُ اور منتخب کر لیتا ہے، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، الخیارہ اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وربک اور رب تیرا، یعلم جانتا ہے، ما جو، تکنو چھپاتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، وہو اللہ اور وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، لہ الحمد اسی کے لیے ہے تعریف، فی الاولی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ اور اسی کے لیے ہے فرما روائی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر، جعل اللہ کر دے اللہ، علیکم تم پر، اللیل رات، سرمدن ہمیشہ، دائمی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، من الہ کون الہ ہوگا، غیر اللہ اللہ کے سوا، یأتیکم جو لائے تمہارے پاس، بدیاء ایک روشنی، افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے غور کیا، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ، علیکم تم پر، النہارا دن کو، سرمدن ہمیشہ،
الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. من الہ، کون الہ ہوگا، غیر اللہ، اللہ کے سوا. یأتیکم، جو لائے گا تمہارے پاس. بلیل، رات. تسکنون فیہ، تم سکون پا سکو گے اس میں. افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے. ومن رحمتہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے. جعل، اس نے بنایا. لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو. والنہار، اور دن کو. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون پاؤ اس میں. ولتبتغوا، اور تاکہ تلاش کرو. من فضلہ، اس کے فضل میں سے. ولعلکم، اور تاکہ تم. تشکرون، شکر ادا کرو. ویوم، اور جس دن. ینادیہم، وہ پکارے گا ان کو. فیقول، تو کہے گا. این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک. الذین، وہ جو. کنتم، تھے تم. تزعمون، گمان رکھتے. ونزعنا، اور ہم نکال لائیں گے. من کل امت، ہر امت میں سے. شہیدن، ایک گواہ. فقلنا، تو ہم کہیں گے. ہاتو، لاؤ. برہانکم، اپنی دلیل. فعلموا، تو وہ جان لیں گے. ان الحق للہ، بے شک حق اللہ کے لیے ہے. وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے. ما کانوا، جو تھے وہ. یفترون، وہ گھڑا کرتے. انا، بے شک. قارون، قارون. کانا، تھا. من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے. فبغى علیہم، تو اس نے ظلم کیا ان پر. وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو. من الکنوز، خزانوں میں سے. ما، اس قدر. انا، بے شک. مفاتحہ، اس کی کنجیاں. لتنوء، البتہ اٹھاتی تھی. بالعصبتی، بڑی جماعت. اولی القوتی، قوت والی. اذ قال لہ، جب کہا تھا اس کو. قومہ، اس کی قوم نے. لا تفرح، نہ تم اتراؤ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. لا یحب، نہیں پسند کرتا. الفرحین، اترانے والوں کو. وابتغی، اور حاصل کرو. فیما، اس میں جو. آتاک اللہ، دیا تجھ کو اللہ نے. الدار الاخرۃ، آخرت کا گھر. ولا تنسا، اور نہ تم بھولو. نصیبک، اپنا حصہ. من الدنیا، دنیا میں سے. واحسن، اور احسان کرو. کما، جیسا کہ. احسن اللہ، احسان کیا اللہ نے. الیکا،
تمہاری طرف، ولا تبغی اور نہ تم چاہو، الفساد فساد، فی الارض زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. قال کہنے لگا، انما بے شک، اوتیتہ میں دیا گیا ہوں اس کو، علی علم عندی علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے. اولم یعلم کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، قد اہلکا تحقیق ہلاک کر دیا، من قبلہ اس سے پہلے، من القرون بستیوں میں سے، من ہوا وہ جو، اشد زیادہ سخت تھیں، منہ اس سے، قوتاً قوت میں، و اکثر جمعا اور اکثر جمعیت کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، ولا یسألو اور نہیں پوچھے جاتے، عن ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں، المجرمون مجرم، فخرجا تو نکلا، علی قومہ اپنی قوم پر، فی زینتی اپنی زینت میں، ٹھاٹھ میں، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا جو چاہتے تھے دنیا کی زندگی، یا لیت لنا اے کاش کہ ہوتا ہمارے لیے، مثلا مانند، ما اوتی قارون جو دیا گیا قارون، انہ یقیناً وہ، لذو حظ عظیم بڑی قسمت والا ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم جو دیے گئے علم، ویلکم تمہارا برا ہو، ثواب اللہ ثواب اللہ کا، خیر بہتر ہے، لمن واسطے اس کے جو، آمنا ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے، ولا یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اسے، الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به پس دھنسا دیا ہم نے اس کو، وبدارہ اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں، فما کان لہ تو نہ تھا اس کے لیے، من فئۃ کوئی گروہ، ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی، من دون اللہ سوائے اللہ کے، وما کان اور نہ تھا وہ، من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ اور ہو گئے وہ لوگ، تمنوا جو تمنا کر رہے تھے، مکانہ اس کے مقام کی، بالامس کل تک، یقولون کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ افسوس کہ اللہ تعالی، یبسط الرزق پھیلا دیتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے. لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کے من اللہ علینا
احسان کیا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا، البتہ وہ دھنسا دیتا ہم کو، وَإِكَأَنَّهُ، افسوس کے بے شک وہ، لا یفلح الکافرون، نہیں فلاح پاتے کافر، تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها، ہم کر دیں گے اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوًا، بڑائی، تکبر، فی الارض، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے، من جاء، جو کوئی لایا، بالحسنتی، بھلائی کو، فلہ، تو اس کے لیے ہے، خیر منہا، بہتر اس سے، ومن جاء، اور جو کوئی لایا، بالسیئتی، برائی کو، فلا یجزی الذین، تو نہیں بدلہ دیے جاتے وہ لوگ، عملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیے برے، الا، مگر، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، ان الذی، بے شک وہ ذات، فردا، جس نے مقرر کیا، علیک القرآن، آپ پر قرآن کو، لرادک، البتہ پھیر لے جانے والا ہے آپ کو، الی معاد، لوٹنے کی جگہ تک، قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو لایا ہدایت کو، ومن ہوا، اور جو کوئی کہ وہ، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، وما کنت ترجو، اور نہ تھے تم امید رکھتے، ان یلقا، کہ ڈالی جاتی، الیک الکتاب، تیری طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، بس ہرگز نہ تم ہونا، ظہیرا للکافرین، کافروں کا مددگار، ولا یصدنک، اور نہ باز رکھیں تجھ کو، ہرگز نہ روکیں تجھ کو، ان آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد اس انزلت، بعد اس کے کہ نازل کی گئیں، الیکا، تیری طرف، ودعو، اور بلاؤ، الی ربکا، اپنے رب کی طرف، ولا تکونن، اور ہرگز نہ تم ہونا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ولا تدعو، اور نہ تم پکارنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی دوسرا الہ، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، کل شیء، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کی ذات، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ، وربک، اور تیرا رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کا رب یخلق، پیدا کرتا ہے، کیا، ما یشاء، جو بھی وہ چاہتا ہے، ویختار، اور منتخب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے،
ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے پاس یا ان کے لیے یا منتخب کرنا. اختیار ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا، چوز کرنا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و تعالی اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. مکی صورت ہے. اہل مکہ کا اعتراض تھا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اترا. سورۃ الزخرف 31 میں آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. تو ان کے خیال میں نبوت ملنی چاہیے تھی ولید بن مغیرہ کو یا پھر عروہ بن مسعود کو جو طائف والوں کا سردار تھا الثقفی. تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے یا اختیار ہے یا چناؤ ہے، ان کے خیال میں درست نہ تھا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی کا چنا جانا تمہاری سوچ، تمہاری مرضی، تمہارے خیال اور تمہاری پسند پر منحصر نہیں. یہ سراسر اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. یہ حق تمہارے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. وہ جس کو چاہے چنے. اللہ کے پاس کیوں ہے اختیار؟ کیونکہ وہ خالق ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. جس نے سب کچھ بنایا وہی سب کو اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا وہی فیصلہ کر سکتا ہے اور بہتر فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کو اپنا پیغمبر منتخب کرے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو بھی چھپاتے ہیں ان کے سینے. صدر کی جمع صدور. اور صدر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے سامنے والے یا نمایاں حصے کو. تو سینہ بھی انسان کے جسم میں سامنے ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. اور سینے میں دل ہوتا ہے جو مصدر ہے سارے جسم کی غذائیت کا. وہیں خون لوٹتا ہے اور وہیں سے پھیلتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر چنے جانے کے بعد آپ کے مخالفین آپ سے حسد کرتے، اور دل کا یہ حسد اور کڑھن اور جلن ان کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی تھی. اور صرف یہ چھپی ہوئی نہیں تھی بلکہ اعلانیہ بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہتے تھے، تان و تشنیع کی شکل میں. کبھی مذاق اڑاتے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے انتخاب پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، تو اللہ تو تمہارے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم بولتے رہتے ہو، اپنی مجلسوں میں کہتے ہو، وہ سب بھی اس کو پتا ہے. سورۃ الرعد آیت 10 میں آتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اس کو سب پتا ہے کون سامنے اور چھپے کیا کچھ کرتا ہے. عالم الغیب والشہادہ وہو اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. پھر توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے. مکی صورت ہے جس کا بنیادی مضمون توحید ہے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی کے لیے ہے حمد، سب تعریف. فی الاولی، دنیا میں بھی. اولا کا ویسے معنی کیا ہے؟ پہلی چیز. اول کا مؤنث ہے اولا. والآخرہ، اور آخرت میں. اور آخرت سے مراد یہاں جنت ہے، کیونکہ جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور اللہ کی حمد و ثنا ان کے سانس کے ساتھ جاری ہوگی، یعنی سانس آئے گا اور جائے گا تو اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے یہ انہی کو توفیق ہوگی جو دنیا میں بھی یہ کرتے ہیں. جیسی یہ زندگی گزرے گی ویسی وہاں ملے گی. اگر یہاں کسی کو فرصت نہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا تو پھر وہاں اچانک تو نہیں یہ سب ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسا دل اور ایسی زبان ملے کہ جو اس کی تعریف کرتی رہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فیصلہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
دوبارہ جی اٹھنے کے بعد سب وہیں پہنچو گے. تو یہاں اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے کہ وہ ایک ہے، اور پھر تعریف بھی اسی کی ہے اور فیصلہ بھی اسی کا، اور سب کی واپسی بھی اسی کی طرف. ابتداء میں فرمایا کہ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، اور یہاں پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آغاز بھی وہیں سے، اختتام بھی اسی کی طرف. تو تعریف بھی، عبادت بھی، اور سب کچھ حکم اور فیصلہ بھی اسی کا. پھر اس کے لیے کائنات میں غور و فکر کروا کے ایک دلیل دی. قل ارأیتم، کہہ دیجئے اے اہل مکہ، بتاؤ مجھے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر بنا دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کی، سرمد دائمی، ہمیشگی والی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے تو ہمیشہ اندھیرا ہی رہے. من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم، جو لائے گا تمہارے پاس، بدیاء، روشنی یعنی دن. افلا تسمعون، کیا پھر نہیں تم سنو گے، نہیں تم سنتے ہو. یعنی اس دلیل کو، اس بات کو، اس نصیحت کو کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرائے. کتنی سادہ سی دلیل کے ساتھ جو ہر شخص کے مشاہدے میں آتی ہے، کتنی بڑی بات سمجھا دی گئی کہ کون ہے اللہ جو رات اور دن کی تبدیلی کرتا ہے، تاکہ تم سکون کے ساتھ اس زمین پر رہ کے اپنے کام بھی کرو اور آرام بھی کرو. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت روک لے، اور وہ کیا کہ رات کے بعد دن ہی نہ لائے، تو تم سب مل کر ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کے سوا کوئی دوسری طاقت نہیں کہ جو ایسا کر سکے، لہذا کوئی اور اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، بتاؤ تو مجھے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر بنا دے اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کا، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، یعنی رات ہی نہ ہو. من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا، یأتیکم بلیل، وہ لائے گا تمہارے پاس رات کو، تسکنون فیہ، تم چین پا سکو گے اس میں، دن بھر کی تھکاوٹ سے. کوئی بھی نہیں. افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کون کر رہا ہے. دو باتیں دو مختلف آیات میں بیان کی گئی، دونوں کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے. جہاں رات کی بات کی گئی وہاں تسمعون کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ اندھیرا ہو تو انسان دیکھ نہیں سکتا. اور جہاں دن کی بات کی گئی وہاں تبصرون کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر پہلے تسمعون اور بعد میں تبصرون، کیونکہ انسان سن کر جو بات سمجھتا ہے وہ صرف دیکھ کر نہیں سمجھتا. سننے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. اسی لیے قرآن صرف لکھا ہوا نہیں اتارا گیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا، اور پورا قرآن انہوں نے پڑھ کر سنایا. اور آپ بھی پڑھتے نہیں تھے بلکہ سناتے تھے، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، امی تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے سننا اور سنانا ضروری ہے، اور خاص طور پر غور و فکر کرنے کے لیے. اور پھر اللہ کی کائنات میں مل جل کر بھی غور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے کام کر رہا ہے. اور پھر قرآن کا خوبصورت انداز تعلیم بھی سامنے آتا ہے کہ انسان کی سوچ کو ابھارا گیا، اسے عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اسے اپنے سماعت اور اپنی بصارت استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، جس کی وجہ سے انسان دوسرے جانوروں سے اور دوسری مخلوق سے افضل ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اسی کی رحمت سے ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے بنائے تمہارے لیے رات اور دن. یہ رات اور دن کی تبدیلی
اور ان کا بننا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، یعنی رات میں، کیونکہ رات کا لفظ پہلے استعمال ہوا. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، یعنی دن میں کام کر کے اپنی روزی کماؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. تو گویا آرام کرنا، کمائی کرنا منع نہیں، مطلوب ہے. بعض لوگ ضروری آرام کر کے بھی گلٹی فیل کرتے ہیں، تو یہ بھی حد سے بڑی ہوئی چیز ہے. ضرورت کا آرام مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر ہم آرام کریں گے تو ہی بہتر کام کریں گے. اور اسی طرح بعض لوگ دنیا کے کام کاج کو غیر مناسب سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی گناہ کا کام ہے. تو اس آیت سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لِتَسْكُنُوا اور لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. ہاں، ہر چیز کا حسن اعتدال میں ہے. اور اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ دو انتہاؤں کے درمیان کی چیز کو. اور ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، ہر چیز میں، صرف سونے اور کام کرنے میں ہی نہیں. سونے کا اعتدال کیا ہے؟ اگر انسان عشاء اور فجر کی نماز اپنے اصل وقت میں پڑھے تو بیچ کا حصہ آرام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر انسان اللہ کی اسکیم کو فالو نہیں کرتا تو پھر امبیلنس ہو جاتا ہے، پھر توازن ہٹ جاتا ہے. اگر اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اگر آپ بے وجہ رات کو جاگتے ہیں، اور پھر دن کو کام کے لیے بنایا اور دن کو آپ سوتے ہیں، تو آپ اس میزان میں خلل ڈال رہے ہیں. نصف رات سے پہلے حصے کی نیند دگنی نیند کے برابر ہے. یعنی اگر رات کے 9 سے 12 تک آپ سوتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ 6 گھنٹے سوئے. اور اسی طرح دن کے شروع کے حصے کا کام جو ہے وہ دگنے کام کے برابر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول النہار یعنی دن کے بالکل ابتدائی حصے میں کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے. آج افسوس یہ کہ ہم ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں. عشاء پڑھ کے سونے کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا، اور اسی طرح صبح کے وقت سونا ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے، کوئی ایسا اہم کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے انسان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. لیکن جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے یا جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ارادہ کر کے کرنا ہی چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ صرف اتنا سوچیں نا کہ رات کو جب آپ جاگ رہے ہیں تو اس وقت آپ سوچیں کہ اس وقت میں سو کے اسی گھنٹے کو صبح میں استعمال کروں، تو وہ رات کا وہ گھنٹہ سونا آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کو انرجی بھی زیادہ ملے گی. آپ کا 1 گھنٹہ سونا 2 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، یعنی جسمانی آرام کے اعتبار سے. اور صبح میں وہی گھنٹہ اگر آپ فجر کے بعد استعمال کرتے ہیں تو کہیں تیزی سے کام ہوگا. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کے اور روک کے چلنا پڑے گا. اور بہت سے لوگ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسی روٹین کو فالو کرتے ہیں. افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم نماز کا عذر کر کے یا اور کسی چیز کا بہانہ کر کے اپنی کمزوری کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی خود کوشش نہیں کرتے، دوسروں کو بلیم کر کے وہ وجہ بن گئی، وہ سبب. لوگ فون کر دیتے ہیں فلاں ایسا کر دے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اصول کے پابند ہوں گے تو لوگ بھی آپ کی بات کے تابع ہو جائیں گے. اور اگر آپ خود نہیں کسی اصول کے پابند، جو شخص خود سے کام نہیں کرا سکتا وہ کسی سے بھی نہیں کرا سکتا. تو سب سے پہلے اپنی تبدیلی کی فکر کریں، اور جب آپ اپنے اندر ایک ارادہ اور پختگی لے آئیں گے تو انشاءاللہ باقی بھی سن لیں گے اور باقی بھی اصلاح ہو جائے گی. لیکن یہ فطرت کا اصول ہے، اسی پہ پرند چرند ہر طرف آپ کو یہی کام کرتے نظر آئیں گے. تو بہرحال یہاں تک یہ آیات اللہ تعالی کی توحید پر دلالت کر رہی تھی اور انسان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا احساس اور پھر شکر ادا کرنے کا پیغام ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور شکر ادا کرے. کیونکہ جب انسان صحیح طور پر نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے تھکے ہوئے جسم سے کتنی دفعہ شکر نکلے گا. اگر آپ صبح سو کے خبیث طریقے سے اٹھے ہیں، یعنی صبح کو سونا خباثت پیدا کرتا ہے، جب انسان بے وقت سو کے اٹھتا ہے تو اس کا پورا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے،
خبیث النفس ہوتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، نہ صحیح طور پر ذکر ہوتا ہے اور نہ صحیح طور پر شکر ہوتا ہے۔ جب آپ دن کا آغاز ہی خباثت سے کر رہے ہیں تو دن میں کتنی دفعہ پھر دل لگا کے شکر ادا کریں گے؟ وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جن ممالک میں دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، وہاں پر اگر دن میں رات بنا کے بھی، یعنی پردے موٹے لگا کر بھی اگر آرام کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ کیفیت سکون کی نہیں ہوتی جو ایک نیچرل رات کے اندر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے بنائی کس لیے یہ نعمتیں؟ ہمارے لیے بنائی، یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا اس نے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اسی کا نام عبادت ہے، اور اسی کی طرف یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ چلیے، ادیہم، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، پھر کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے، گمان رکھتے، زعم رکھتے۔ اور دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو پکاریں گے اور ڈانٹ کے پوچھیں گے کہ کہاں ہے وہ شریک جو تم نے مقرر کر رکھے تھے، آج وہ سامنے کیوں نہیں آتے کہ تمہیں آ کے چھڑائیں۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں سے، شہیداً، ایک گواہ جو اس امت کا نبی ہوگا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم کہیں گے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل۔ فعلموا، پھر وہ جان لیں گے، ان الحق للہ، کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گھڑا کرتے۔ کیا گھڑتے؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک یعنی مقرر کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ مکی صورتوں میں توحید کے بعد جو اہم ترین موضوع زیر بحث آتا ہے وہ ایمان بالآخرت کا ہے، کہ قیامت کے دن حساب کس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ خود بھی پوچھیں گے، اور پھر لوگوں کے خلاف انہی کی امت کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت 41 میں آتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ الزمر 69 میں آتا ہے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ سارے انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گواہ انبیاء کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے امت مسلمہ بھی گواہ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو تیار نہ ہوگا، نہ ان کے حق میں کوئی گواہی دے گا، نہ تو ان کا کوئی شریک سامنے آئے گا جن پر انہیں توقع تھی کہ وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے، اور نہ ہی کوئی پیغمبر یا اور ان کے حق میں کوئی گواہی دے گا۔ اور پھر وہ جان لیں گے کہ حق یعنی قوت اور اقتدار سارے کا سارا اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا جس کسی پر بھی انہوں نے بھروسہ کیا ہوگا وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، یعنی کہیں بھی ان کو نہ پائیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون قوم موسیٰ میں سے تھا۔ قوم موسیٰ کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ قارون کا نام قارون بن یسہر بن قاہت بن لاوی بن یعقوب تھا۔ گویا قارون یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا پوتا تھا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا اور چچا زاد بھی تھا، یعنی دوہرا رشتہ تھا، قریبی رشتہ دار تھا۔ تورات وغیرہ میں اس کا نام قورہ آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دوہری رشتہ داری تھی۔ تورات کا حافظ تھا اور سب سے اچھی طرح پڑھ سکتا تھا، خوش شکل بھی تھا، اور خوش شکل ہونے کی وجہ سے اسے منور کہہ کے پکارا جاتا، یعنی بہت روشن، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مالدار بھی تھا۔
اس کا مال کتنا تھا جس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں آئے گا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 40 مردوں کی مضبوط جماعت ہی اٹھا پاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کرو، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا اور نہی عن المنکر کرنے پر اتنا بگڑا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ جا ملا، اور وہاں جا کر اپنے مال اور ذہانت اور ان چیزوں کی بنا پر اس نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا، یہاں تک کہ فرعون حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا مقام ہو گیا۔ اسی لیے سورۃ المؤمن میں ہم دیکھتے ہیں آیت 23 اور 24 میں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ یہاں تیسرے نمبر پہ قرآن میں فرعون اور حامان کے بعد قارون کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ یہ ہے قارون کا بیک گراؤنڈ۔ کان من قوم موسیٰ، قوم فرعون میں سے نہیں تھا، قوم موسیٰ میں سے تھا، مسلمان تھا اپنے وقت کا، لیکن بہت مالدار تھا، تجارت کے راز خوب جانتا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت ذہین تھا، بہت خوبصورت۔ ان سب چیزوں کو پا کر شکر گزار ہونے کی بجائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے کنبے کا خیال رکھنے کی بجائے، اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، جو کہ عام طور پر ان نعمتوں کو پا کر انسانوں کے اندر جھلکنے لگتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو اس نے انہی پر سرکشی کی۔ کن پر؟ اپنی قوم پر، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا۔ بغا علیہم، انہی پہ ظلم کرنے لگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اسے اپنی طرف سے اسرائیلیوں پر عامل مقرر کیا ہوا تھا، یعنی ٹیکس کلیکٹر یا مالیات کے شعبے کا مالک تھا، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی یا نرمی نہیں اختیار کرتا تھا بلکہ سرکشی کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیے ہم نے اس کو، من الکنوز، خزانوں میں سے، کنز کی جمع، اور کنز کون سے خزانے کو کہتے ہیں؟ جو چھپا کر رکھا گیا اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی ہو، اور ما بمانا الذی ہے، وہ جو، ان بے شک مفاتحہ، اس کی کنجیاں، لتنوء بالعصبۃ، البتہ اٹھاتی تھی ایک جماعت، اولی القوۃ، قوت والی۔ یا تحملو کی بجائے تنوء کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ نون واو حمزہ، نہ ان کا معنی ہوتا ہے بھاری ہونا اور بوجھ کے مارے گرا جانا۔ کبھی آپ نے کسی کو بھاری بوجھ اٹھاتے ہوئے دیکھا؟ بھاری بوجھ اٹھاتے وقت انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ لڑکھڑا رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود بھی نہ گر پڑے، سب کچھ اس کے اوپر آ پڑے، یعنی انسان خود ہل جاتا ہے، شیک کرنے لگتا ہے۔ تو یہ جو اٹھاتے وقت وہ ہلنے اور گرنے کی سی یا لڑکنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنا بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی اس کی کنجیاں کتنی بھاری تھی۔ آپ میں سے کسی نے خانہ کعبہ کی کنجی دیکھی؟ آپ کا کیا خیال ہے کتنی ہوگی؟ کافی بڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو پھاٹک وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے لاکر ہوتے ہیں یا سیف ہوتے ہیں، ان کی چابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور بعض اوقات وہ کافی ہیوی بھی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے گیٹ بند کرنے کے لیے بھی ایک بھاری جماعت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بڑی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا کہ جب گیٹ کھلتا ہے تو وہ ایک بندہ نہیں بلکہ دو تین مل کے کھولتے ہیں اور پھر مل کے اس کو بند کرتے ہیں، اور اگر اس کو لاک کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی بڑی سلاخیں سی ہوتی ہیں اور چابیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو صرف اس نظارے کو تھوڑا سا اگر ذہن میں لے آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر وہ بڑی بھاری چابیاں، اور پھر وہ اتنی زیادہ، ایک ایک کے 40 لوگ مل کے وہ چابیاں اٹھائیں اور وہ اس طرح اٹھائیں کہ خود گرنے لگیں، تو کتنا مال ہوگا اس شخص کے پاس کہ جس کی کنجیاں یا وہ خزانے جو تھے قوت والی ایک جماعت ہی اٹھا سکتی تھی۔ اذ قال له قومه، جب کہا اس کو اس کی قوم نے، لا تفرح،
نہ اتراؤ. ان اللہ کیونکہ اللہ تعالی لا يحب الفرحین نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو، اکڑنے والوں کو، شیخی خوروں کو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل خواہ کتنے بھی گئے گزرے تھے لیکن ان کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اچھے برے کی پہچان رکھتے تھے اور خیر کے کاموں کا حکم دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. اذ قال له قومه تو جب اس کو اس کی قوم نے ہی سمجھایا، بنی اسرائیل ہی کے لوگوں نے اس کو سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ لا تفرح، مت اتراؤ، مت اکڑو. سورۃ الحدید میں جیسے آتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ کو اترانے والے لوگ اور شیخی خورے اور اکڑنے والے لوگ پسند ہی نہیں، تو تم مت اتراؤ. اترانا کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت اور نعمت پا کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگنا، دوسروں پر اپنا روب جتانا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور غرانا اور اپنی سوچ اور اپنے انداز اور اپنے معاملے میں ایک غرور اور فخر کا شکار ہو جانا. تو لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تعالی فرحین کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغی اور تلاش کر، فیما اس میں جو، آتاک اللہ دیا تجھ کو اللہ نے، الدار الاخرۃ آخرت کا گھر. وابتغی اور تلاش کر، فیما اس میں سے جو، آتاک اللہ اللہ نے تجھے عطا کیا ہے یعنی مال و دولت، اس سے کیا تلاش کر؟ الدار الاخرۃ آخرت کے گھر کو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مال و دولت بذات خود بری چیز نہیں، لیکن اس کا صحیح جگہ پر استعمال، اور صحیح استعمال کیا ہے کہ انسان اسے صرف دنیا کی سہولتوں اور دنیا کے فائدوں کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ ایسے کاموں میں استعمال کرے کہ جس سے اس کی آخرت بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ اور نہ تم بھولو اپنا حصہ، من الدنیا دنیا میں سے بھی. یہ ہے اعتدال، یہ ہے توازن. انسان کے پاس کتنا بھی ہو، خواہ 100 ہو یا 1000 ہو، دونوں صورتوں میں اعتدال کی ضرورت ہے. ہر انسان مال کی مختلف مقدار کا مالک ہے. کوئی بھی دو لوگوں کے پاس ایک جیسا نہیں ہو سکتا. بہن بھائیوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح باقی رشتہ داروں میں، باقی لوگوں میں. ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کی لمٹس مختلف. اسلام نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اصول، قاعدے اور ضابطے دے دیے، اور اس کے ساتھ پسندیدہ چیز کیا سکھائی؟ اعتدال. اگر کسی کے پاس لاکھوں ہیں تو بھی اس کے مال میں سب کا حصہ ہے، اور اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو بھی اس کے مال میں سب کا حصہ. سب کا حصے سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات کا حق بھی ہے، ماں باپ کا حق بھی ہے، جسے قرآن میں آتا ہے کیا کہا گیا؟ ما انفقتم من خیر فللوالدین، اور رشتہ دار اور باقی سب. تو اس میں جو بھی انسان کے پاس ہے والدین کا حصہ بھی ہے اور رشتہ داروں کا بھی ہے اور باقی بھی جو اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر کیے. اگر کسی شخص پر زکوٰۃ نہیں بھی فرض تو بھی صدقہ خیرات پر اسے ابھارا گیا. اگر اس کے پاس مال نہیں تو کیا کہا گیا؟ کہ کچھ نہ کچھ کرو، خود پہ بھی خرچ کرو اور دوسروں پہ بھی کرو. تو دینے پر ابھارا گیا ہے. تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے، اور ایک بہترین اعتدال کا رستہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے آخرت کو بھی کماؤ اور دنیا میں بھی اس کو استعمال کرو. اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو اور اپنے رشتہ داروں پہ بھی اور دیگر ضرورت مند انسانوں پر بھی. عام طور پر مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہم اعتدال کا راستہ چھوڑتے ہیں. اگر اپنی ذات پہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو صرف اپنے پہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر سخی بنتے ہیں، سخاوت کرنے لگتے ہیں تو پھر سب دوسروں پہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو پسندیدہ چیز کیا ہے جو اس آیت کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے لیے بھی خرچ کرو اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھولو. دنیا کے حصے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کھانا ہے، لباس ہے، رہائش ہے، شادی ہے، بال بچوں کے اخراجات ہیں، کام کاروبار ہے. وَأَحْسِن اور احسان کرو، یعنی دوسروں پر بھی خرچ کرو. کما احسن اللہ الیک جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور نہ تم تلاش کرو
فساد زمین میں. زمین میں فساد کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس پچھلی بات پر عمل نہیں کرتا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جب انسان دوسرے بندوں پر احسان نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اور سارا فائدہ اور ساری خیر اپنی ذات تک محدود کرنا چاہتا ہے. تو فساد کس کے اپوزٹ ہے یہاں؟ احسان کے، اچھا کرنے کے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. ان اللہ لا يحب المفسدین. بے شک اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ جب بھی انسان کسی دوسرے کا حق روکتا ہے تو اس سے فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے انسانی جسم کے اندر بگاڑ کب ہوتا ہے، یا بگاڑ کی علامت کیا ہوتی ہے، یا بگاڑ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیماری. یعنی کسی بھی بیماری میں آپ دیکھیں تو وجہ کیا ہوتی؟ جسم کے اندر کا اعتدال ختم ہو جانا. کسی بھی چیز میں اگر ان بیلنس ہوگا تو انسان بیمار ہو جائے گا. تو اس بیماری کو کیا کہیں گے؟ جسم کا فساد، جسم کا بگاڑ. اسی طرح مال و دولت کو جب آپ صرف اپنی ذات تک روک لیں گے تو کیا ہوگا؟ بگاڑ. مثلا اگر آپ کا خون سارے جسم میں سرکولیٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک حصہ اگر اس تک خون نہیں پہنچتا یا صحیح طور پر نہیں پہنچتا تو وہ خرابی ہو جائے گی، وہاں بگاڑ ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی. اگر زیادہ پہنچے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، تو یہ بھی بگاڑ ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر ہماری زندگی سے اعتدال ختم ہو جائے، اور خصوصاً مالی معاملات سے، حقوق کے لین دین کے معاملے میں، تو بھی کام خراب ہوگا. مثلا اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کے ایک حصے پر عمل کرے گا اور دوسرے کو چھوڑ دے گا تو بھی بگاڑ ہوگا. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے کلو واشربو، اور ساتھ ہی آتا ہے ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. اور اگر کوئی شخص صرف اتنا پڑھ لے کہ قرآن میں لکھا ہے کھاؤ پیو اور ولا تسرفو کو بھول جائے تو کیا ہوگا؟ بگاڑ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ماں باپ پہ خرچ کرو، اور اس کے بعد اگلے جن جن پہ خرچ کرنا ہے ان کو بھول جائے انسان تو کیا ہوگا؟ بگاڑ ہوگا. باقی سارے دشمن ہو جائیں گے تمہارے ہی ماں باپ کے. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی ذات کا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تو پھر صرف اپنے ہی نفس کا حق ہم دیکھتے رہیں تو کیا ہوگا؟ بگاڑ. تو فساد جو ہے ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے. فساد پوری زندگی کو گھیرے ہوئے. تو جہاں بھی جس کا حق نہیں دیں گے آپ، وہیں بگاڑ ہو جائے گا، وہیں ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی، وہیں خرابی پیدا ہوگی. اور اس خرابی سے متاثر کون ہوگا؟ کون متاثر ہوگا؟ سب سے پہلے آپ خود ہی ہوں گے. آپ کا ہی چین رخصت ہوگا اور آپ اور فرسٹریٹ ہوں گے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو سب دے رہا ہوں. بھئی صحیح نہیں دے رہے نا، ایک ہی جگہ سب دے رہے ہو، اسے پھیلا کے دینے کی ضرورت ہے. تو کہیں بھی آپ دیکھیں، مثلا اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے، پانی ہمارے پاس ہے، اسی طرح باقی نعمتیں ہیں، زمین کے اندر طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے معدنیات رکھی ہوئی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، اگر ان ریسورسز کو آپ احتیاط کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگلی جنریشنز کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے یہ سب کچھ، صرف ہمارے لیے تھوڑی رکھا ہے کہ ہم سب نکال کے صرف اپنے عیش و عشرت میں ختم کر کے چلے جائیں. سارا پیٹرول اور ساری گیس اگر ہم ہی خرچ کر جائیں تو آنے والی نسلیں کیا کریں گی؟ آپ کہیں گے جس طرح اللہ نے ہمیں یہ دے دیا ان کو بھی کچھ دے دے گا. وہ ٹھیک ہے، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، لیکن ہم سے بھی تو پوچھ ہوگی نا چیزوں کو بلا وجہ ضائع کرنے کی. اگر ہم زائد ضرورت پانی استعمال کیے چلے جا رہے ہیں تو یہ بھی فساد کا سبب ہے. اور ہم کیا کریں؟ ہم بل پے کرتے ہیں. آپ اپنا کام کرو، ہم خود بل پے کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں حق ہے کہ جتنی چاہے فالتو بتیاں جلائے رکھیں. نہیں، آپ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ دوسروں کا حق مار رہے ہیں. کوئی بھی چیز، خواہ وہ پانی ہو خواہ آپ بل پے کرتے ہو، پھر بھی حق نہیں آپ کو کہ آپ کسی بھی چیز کو ضائع کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی، ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، شیو کر رہے ہیں اور پانی کھلا ہے. ہر روز اگر 10 منٹ پانی آپ کھول کے رکھ دیتے ہیں، صرف اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ آپ اس کو
نیچے کو پریس کر دیں، کتنی دیر لگتی بند کرنے اور دوبارہ کھولنے میں؟ یا کتنی طاقت لگ جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے کتنا پانی ضائع کر دیا. کیونکہ اصل میں فساد کب ہوتا ہے؟ فساد اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں. ہم بیکار میں بجلی ضائع کرتے رہے اور دوسرے بلیک آؤٹ میں بیٹھے رہے. بعض اوقات ٹیپ سے ایک ایک قطرہ پانی جو ہے وہ گرتا رہتا ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ 10 لیٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے اس سے، صرف ایک ایک قطرہ ٹپکنے سے، ایک رات میں، صرف ایک رات میں. اور اگر ایک گھر میں ایک رات میں یہ ہو رہا ہے، اکثر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو ٹوٹلی اگر پھر سب کا ملا لیں تو بالکل بیکار ہم نے ضائع کیا نا، جس سے کتنے اور فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تو ہم سب کو صرف اللہ کے ڈر سے، یہ نہیں کہ کسی قانون سے یا کسی بھی وجہ سے، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس زائد ہے وہ دوسروں کا حق ہے. ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کا تو حق دیا گیا ہے، لیکن ضرورت سے زائد بیکار میں چیزیں استعمال کر کے، اسراف کر کے، بگاڑ کر کے، فساد کر کے اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی. یہاں پر آپ غور کیجئے اگر آیات پر، تو مالدار شخص کے طرز عمل کے بعد فساد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ زیادہ تر فساد مال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر بعض اوقات جب لوگ اپارٹمنٹ رینٹ کرتے ہیں تو اس میں لمسم پے کر دیتے ہیں، تو پھر پانی اور بجلی جو ہے اس پر الگ سے بل نہیں آتا، تو اس میں بعض لوگ پھر اس کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جیسے ہمیں دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہوئے، وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ زندگی میں ہمیشہ حالات ایسے ہی رہیں، اور جب بچپن سے تربیت نہیں ہوتی تو پھر بڑے ہو کر تربیت دینا بھی مشکل ہو جاتی. چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ ماں باپ کے طرز عمل سے صرف عمل سے سیکھتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر بغیر محنت کی عادت کا حصہ بن جاتی ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا بے شک میں دیا گیا ہوں اس کو علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. مجھے یہ سب کچھ اپنے علم کی بنا پر ملا ہے. یہ مال میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ میری اپنی مہارت ہے. اولم یعلم، کیا بھلا نہیں اس نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد اہلک، تحقیق ہلاک کیا تھا، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرون، کئی بستیوں کو، من ہوا جو وہ اشد منہ قوتاً، زیادہ شدید تھی اس سے یعنی قارون سے قوت میں، واکثر جمعا، اور اکثر جمع میں یعنی گروہ میں، تعداد میں یا مال میں. جمعان سے مراد اکٹھ، اور اکٹھ کس کا؟ خواہ مال کا ہو یا لوگوں کا. تو قارون کو تکبر تھا، زوم تھا، کس کی وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے، پہلے مال کی وجہ سے اور اس کے بعد علم کی وجہ سے بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں جو مال اور علم میں اس سے بڑھ کے تھے، لیکن ان پہ کیا گزری. ولا یسأل، اور نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم، ان کے گناہوں کے بارے میں، المجرمون، مجرموں کو، یعنی مجرموں سے ان کے گناہوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ وہ کیا کر کے ہیں. ان کے تو چہروں پہ لکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. سورۃ المرسلات میں آتا ہے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون. یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ بولیں گے نہیں اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں. آیت 35 اور 36 المرسلات. سورۃ الرحمن 39 میں آتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس بہت اعلیٰ ڈگری، تو اس ڈگری کی وجہ سے مجھے اچھی جاب ملی، میں نے خود محنت کی ہے، میری کوشش ہے، اس لیے میں کما رہا ہوں، تو میں جیسے چاہوں اس مال کو اڑاؤں، جو چاہوں کروں، اس میں فلاں اور فلاں اور فلاں کا حق کہاں سے آ گیا.
یعنی اس خام خیالی کا اکثر لوگ شکار ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی ایک پڑھ لکھ جاتا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، دوسرے کے پاس اتنا نہیں ہوتا. پھر اگر ماں باپ کہیں کہ اچھا دیکھو بہن بھائیوں کا بھی خیال کرو، صرف خود پہ ہی خرچ نہیں کرو، ان کے بال بچوں کا بھی خیال کرو، تو عموماً جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اتنی محنت کی، فلاں نے اتنی محنت نہیں کی، تو اب آپ ہمیں خوشی سے کھانے بھی نہیں دیتے، ہمیں اپنی مرضی بھی نہیں کرنے دیتے. تو بات یہ ہے کہ کوئی کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ کون کیا ہے، لیکن رشتہ داروں کا اپنا ایک حق ہے، بہن بھائیوں کا اپنا ایک حق ہے. اور وہ نالائق ہیں یا نہیں پڑھ سکے یا بچپن انہوں نے گنوا دیا کسی بھی وجہ سے، تو اب بڑے ہو کے وہ خود بھی سفر کر رہے ہیں اور بچے بھی کر رہے ہیں ان کے، تو اس میں ہمیں ماضی کے تانے دے کر جواز نہیں بنتا کہ ہم اپنا فرض پورا نہ کریں. اگر انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تو ان کا محاسبہ یا ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. تو اصولی طور پر یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے مال میں، ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، ان میں دوسرے لوگوں کا حق ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. کیونکہ اگر وہ حق نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. جیسے روایات میں آتا ہے کہ قارون سب کچھ جانتا تھا، علم رکھتا تھا، لیکن یہ چھوٹی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ قارون کا کردار جو ہے ایک بہت ہی ریلیونٹ کردار ہے. اس کو بہت سے مسلمان ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان امت میں سے تھا اور سب کچھ جانتا تھا، خاندان نبوت میں سے تھا. لیکن اس کے باوجود جب اس نے وہ نہیں کیا جو اللہ نے اس سے چاہا تو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی شدید پکڑ ہوئی، جیسے کہ آگے ابھی آئے گا. فخرج علی قومہ، تو نکلا اپنی قوم کے مقابلے پر، فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ باٹ میں. جیسے سامری قوم موسیٰ میں سے تھا تو اس نے خرابی کی، اسی طرح قارون بھی قوم موسیٰ میں سے تھا اور اپنی ہی قوم کے خلاف کام کیا اس نے. اور یہاں علی قومہ یعنی نمائش کے لیے اپنی قوم کے سامنے نکلا. روایات میں آتا ہے کہ سب مال و متاع کے ساتھ، بہت سے گھڑ سوار جو بہت کچھ پہنے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ نکلا اپنے مال کو دکھانے. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو پھر اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اس کی نمائش کرے. تو نمائش کے ہر دور میں طرح طرح کے طریقے رہے. بعض اوقات قیمتی پتھر خرید کر سجا کے، بعض اوقات بلا ضرورت زیورات پہن کے، بعض اوقات بہت قیمتی کپڑے پہن کے، بلا ضرورت ایک ٹھاٹ باٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے. دیکھیے ضرورت کے تحت منع کچھ نہیں ہے، لیکن نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے اور خاص طور پر علی قومہ، دوسروں کو جلانے کے لیے اور دوسروں پہ دھوس اور روب جتانے کے لیے، وہ برا ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی دنیا سے محبت رکھتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے ہوتا، مثل ما اوتی قارون، اسی کی مانند جو قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے دنیا کی محبت کے ایسے شکار ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں کی نعمت اور خوبی دیکھ کر ایک حسرت ہی رہتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، بار بار یہ چیز آئی تھی کہ بہت سی خرابیوں کی اصل جڑ بنیادی طور پر حب دنیا ہوتی ہے، خواہشات کی محبت اور اس میں اعتدال کا نہ ہونا. کیونکہ جب انسان دنیا کی محبت میں گھر جاتا ہے تو اعلی مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت کے ساتھ نکلا. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بڑی بڑی باراتیں نکلتی ہیں مسلمانوں کے ہاں. یعنی مجھے ویسے کبھی بارات کا وہ سمجھ نہیں آیا مقصد، یعنی وہ ایک طرح سے عمل قارون ہی سے مشابہت ہو جاتی ہے نا، کہ قارون گھوڑوں کی جماعت کے ساتھ ایک جلوس بنا کے نکلا اپنی قوم کے سامنے دکھانے کے لیے کہ میرے پاس کتنا کچھ،
اور انہوں نے بہت کچھ پہنا ہوا تھا اور اس کی دولت لدی بھی تھی اس کے اوپر، اور لوگ دیکھ کے تو حسرت زدہ، ہکا بکا، اور دل میں خواہش کرنے لگے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا، کس قدر خوش قسمت ہے یہ۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کاش ہمارا گھر بھی ایسے ہوتا، کسی کے کوئی زیور دیکھے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اور انسان للچائی نظروں سے ہر نئی چیز کو دیکھے اور پھر کاش ہمیں بھی مل جائے۔ تو یہ چیز جو ہے پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ نمائش کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور کچھ سنتے رہتے ہیں اس کو اور پھر اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ ایک سرکل چلا رہتا ہے، اسی میں زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ اس سے آگے، اس سے نکل کے اوپر سوچنے کا وقت ہی کچھ نہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا۔ اب فرق ہو گیا، ایک عوام کل انعام جن کے سامنے کوئی سوچ نہیں، کوئی مقصد نہیں، جانوروں کی طرح جیتے ہیں، ہر نئی چیز، ہر چمکتی چیز کے پیچھے للچانے لگتے ہیں، اور دوسری طرف اہل علم، وہ علم جو انسان کو اتنی روشنی دے کہ اچھے اور برے کا فرق محسوس کر سکے۔ وہ کہنے لگے ویلکم، ہلاکت تم پر، یعنی ایک ڈانٹ کا جملہ ہے یہ، حیف ہے تم پر، ثواب اللہ خیرن، اللہ کا ثواب بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی جو جزا اللہ کے پاس ہے۔ ثواب اللہ کا مطلب کیا؟ وہ بدلہ یا جزا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس دنیا کی زینت اور دکھاوے اور رونق سے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہ ڈالا جائے گا اس کو مگر صابروں پر۔ کس کو؟ ثواب کو۔ اور صابر سے مراد وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں ہر طرح کے حالات میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کوئی رونق کی چیز دیکھیں، کسی کے پاس زیادہ نعمت دیکھیں تب پھسل جاتے ہیں، ان پہ کچھ مشکل آئے تب پھسل جاتے ہیں، بات بات پہ اپنے اصول چھوڑ بیٹھتے ہیں، بات بات پہ پھر پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ صابر ہونا نہیں ہوتا۔ صابر ہونا کیا ہے کہ دن ہو یا رات ہو، اچھا حال ہو یا برا ہو، ہر حال میں انسان حق پر، انصاف پر، اللہ کی اطاعت پر اور گناہوں سے اپنے نفس کو روکنے پر جمع رہے، اصول کا پابند رہے۔ دیکھیے اگر زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن نہ ہو، موسموں کی تبدیلی نہ ہو، تو امتحان کاہے کا ہو؟ امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے، چاہے کوئی وہ فطری تبدیلی ہو، نیچرل کوئی چینج ہو، یا انسان کے ودن یور سیلف ہو۔ بعض اوقات ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ باہر کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کے اپنے اندر ہی ایک بے چینی اور ایک موڈ کا چینج اور ایک جسے موڈ سوئنگز کہتے ہیں، اور خاص طور پہ بیچاری خواتین زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بچوں کی طرف سے، بعض اوقات کسی دوسرے تیسرے کی طرف سے ناپسندیدہ، ناخوشگوار، مرضی کے خلاف چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ہر روز کم و بیش کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے اور ہر چیز کے ساتھ بہہ جائے تو اس کو صبر کرنا نہیں کہتے۔ اللہ کے ہاں بہتر بدلہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لا کے اچھے کام کرے اور پھر صبر کرے، یعنی اس پر جمع رہے، استقامت اختیار کرے، جس چیز کو بطور اصول لے پھر اسے تھام لے، پکڑ لے، اور ہر حال میں پکڑے، خوشی میں اور غم میں، محبت میں اور نفرت میں۔ اور یہ پکڑنا دراصل کیا؟ یہ صبر کیا؟ یہ اعتدال ہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، خواہ کوئی چیز میرے فیور میں جاتی یا میرے اگینسٹ جاتی۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اب آپ دیکھیے کہ صاحب علم ہونے کا معنی کیا ہے؟ صاحب علم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ بہت اچھی طرح آ گیا ہے، یا روٹ سب آ گئے ہیں، یا واحد جمع سب آ گئے ہیں، یا تفسیر سب سمجھ آ گئی ہے، یا نمبر آپ کے پورے آ رہے ہیں۔ اس کو صاحب علم ہونا نہیں کہتے۔ صاحب علم ہونا دراصل صاحب عمل ہونا ہے، اور عمل میں خاص طور پر صبر، اور صبر ہر معاملے میں۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں، بعض اوقات بڑی نہیں،
صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارا مزاج بگاڑ دیتی، اور پھر ہم ایسے بگڑتے ہیں کہ بگڑ کے معلوم نہیں کہاں تک پہنچ جاتے. کس کو نقصان دیتے؟ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. مثلاً کہیں سے ہمیں اہمیت نہیں ملی، کسی نے ہمیں امپورٹنس نہیں دی. کوئی مثال لائیے عام روزمرہ زندگی کی. ہاں، یہ نہیں کہ ہم فلاں کے گھر گئے، اس نے مجھے تو پوچھا ہی نہیں. یا شادیوں کے موقع پر اسی طرح کے شکوے شکایات، اور جی ہاں ہمیں اسٹیج پہ بلا کے ساتھ تصویر نہیں کھنچائی جی، اور فلاں دعوت ہوئی ہمیں تو بلایا ہی نہیں، صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو بلا لیا. ہم نے تجویز پیش کی، کسی نے مانی نہیں. یعنی اگر ہم کسی بھی کمیونٹی ورک میں کنٹریبیوشن کریں اور ہمارا نام نہ آئے لسٹ میں تو پھر بھی ہم بگڑ جاتے ہیں. اور یعنی آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا، کسی نے سراہا نہیں، تعریف نہیں کی، شاباش نہیں ملی، مزاج بگڑ گیا. اور افسوس یہ کہ جب ہمارا بگڑتا ہے تو صرف ہمارا نہیں بگڑتا، ہم 4 اور کو بگاڑتے ہیں. یہ ہے اصل فساد. اگر ہمیں کسی پہ غصہ ہے نا تو صبر نام ہے، نگل جاؤ، چھوڑو اس بات کو اور اگلا اپنا کام کرو. ہے بہت کڑوی گولی جو پینی پڑتی، لیکن اس سے فساد نہیں پھیلتا. صبر نہ کرنے سے فساد پھیلتا ہے. اگر مثلا مجھے کسی سے شکایت ہوئی، چاہے اپنی بہن ہے یا بھائی ہے یا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی ہے انسان جس سے مجھے کوئی شکایت ہوئی، اور عموماً شکایت اس وقت ہوتی جب کوئی ہمیں امپورٹنس نہیں دیتا، تو اب وہ شکایت ہوئی، اب وہ غصہ دل میں ہے، اب ہم بےتاب ہیں کہ کب اس کو ہم نکالیں. پھر ہمیں جو بھی مل جائے، چاہے اس کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، وہ سننا چاہے یا نہ چاہے، ایک کو سنائیں گے، دوسرے کو ساتھ ملائیں گے، تیسرے کو بتائیں گے، اس کے خلاف بہکائیں گے، اس کے آگے اس کے ساتھ ایک اور 2 اور کو وہ بہکائیں گے، پورے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیں گے. اس کا نام بگاڑ ہے، اس کو فساد کہتے ہیں. اور اس فساد کا علاج صرف صبر میں ہے، کوئی دنیا کی اور چیز ہے ہی نہیں. اور اگر آپ لوگوں کو شے دیتے رہے، نفس موٹا کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور بگڑے گا اور بگڑے گا. تو یہاں پر اس قارون کے اس شو کو شو آف کر رہا تھا نا، تو اس شو کو دیکھ کر کچھ لوگ جو پھسلنے لگے، حسرت زدہ ہونے لگے، غمگین ہونے لگے، کیونکہ یہ جو حسرتیں ہیں یہ انسان کو غمگین کر دیتی. دنیا کی محبت سارے غموں کی ابتدا ہے. غم شروع یہاں سے ہوتے ہیں. کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا. اور بعض لوگ تو وہیں آنسو بہانے لگتے کہ ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ. کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کچھ اس میں سے ہمارے حصے میں ڈال دیتا؟ ہم پائی پائی کو ترس رہے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ بعض اوقات تحفہ کوئی لاتا ہے تو صرف اپنے بیکے والوں کو دے دیتے ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی کچھ تحفے تحائف لائے اور لا کے پھر کیا کرے؟ اپنے ہی پسند کے لوگوں کو دے دے، تو جو محروم ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اس کو ناراضگی ہوگی، اور پھر وہ محاورہ بولے گا، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے. یہ ایک طرح سے ہے تو اندھا پانی نا، کیونکہ اگر انصاف کی نظر ہو تو انسان ایسا نہ کرے. کیونکہ اندھے کی مثال اس لیے دی گئی کہ وہ صرف اپنوں کو پہچانتا ہے، کہ وہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا تو اس کی اسے سینس ہوتی ہے، اور باقی کو نہیں وہ پہچانتا. تو بہرحال انہی باتوں سے فساد ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب اعتدال ہوگا نا، کہ بھی اس کا بھی حق ہے اور اس کا بھی ہے، تو فساد نہیں ہوگا. جب دوسروں کو ان کے حقوق نہیں ملتے یا دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے تو اس سے فساد ہوتا ہے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اہل علم کی ایک اور پہچان یہاں بتائی گئی کہ جو غلط بات کر رہے تھے انہی کے سامنے ان کو کہا ویلکم. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ سامنے کسی کو کچھ نہیں کہتے، پیچھے خوب جڑ کاٹتے ہیں. تو یہ بھی ناسمجھی کی علامت ہے. اگر آپ اہل علم ہیں اب تو اس اخلاق سے متصف ہونا ہوگا. ویلکم، خرابی تمہاری، تم غلط کہہ رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو قارون کو صرف زکات ہی دینے کے لیے کہا تھا نا، تو کس قدر بگڑا. یہ آسان نہیں ہوتا حق بات کرنا بھی، کیونکہ اس میں انسان کو پھر واپس سننی پڑتی. اب کیا ہوا انجام؟ فخسفنا به، دھنسا دیا ہم نے اس کو، وبدارہ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین میں. قارون
اور اس کا گھر اور اس کے خزانے سب کچھ زمین کے اندر. بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر سے اپنا ازار لٹکائے جا رہا تھا کہ اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. فما کان لہ من فئۃ، پس نہ تھا اس کے لیے کوئی گروہ، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے، یعنی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنی اس مصیبت پر بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا کہ کس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا میں اس کو پوچھوں. تو اس کی ساری بڑائی اور سارا تکبر اور ساری شان و شوکت اور زینت اور مال و متاع ہر چیز غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور ہو گئے وہ لوگ، تمنوا مکانہ، جنہوں نے اس کے مقام کی تمنا کی تھی کہ ہم بھی ایسے ہوتے، بالامس، کل تک، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وَيْكَ، وے جو ہے یہ اسم فعل ہے بمعنی تعجب، اور کأن اللہ، ان اللہ کے معنوں میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی، یعنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، پھیلا دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اندازے سے دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یہ جو وے کا انا کا لفظ ہے نا، اس کی کئی ایک تعویلات کی گئی ہیں. مثلا ایک تو یہی ہے جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی، وے اور کا انا. اور وے کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اور بعض نے اس کا معنی تعجب کے معنی میں کیا، اور بعض نے اس کو، جیسے ہم اپنی زبان میں ارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ارے بھائی، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ ارے بے شک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصل میں ہے وے کا اور انا. وے کا پیچھے وے کے ساتھ ہے، اور وے کا جو ہے یہ اظہار ندامت کے لیے ہے، غلطی پر آگاہ ہونے کے لیے، یعنی افسوس یا تعجب پتا ہونا چاہیے تھا تم کو کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ ہم پر احسان کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھسا دیتا. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا. اگر یہ سب ہوتا تو انجام بھی ایسا ہی ہوتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک بات یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے. اب یہاں کس کو کافر کہا گیا؟ قارون کو کہا گیا ہے. قارون تو قوم موسیٰ میں سے تھا، مسلمان تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 70 لوگ جو کوہ طور پر گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھا. عمل سے کافر ہے نا، یعنی کافر سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھے. آپ کو شروع میں نے بتایا تھا کہ 2 طرح کا کفر ہوتا ہے، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر. ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے اور ایک عمل کا کفر ہے. ناشکرا پن، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں جیسے نماز ہے یا زکوٰۃ ہے، ان کا انکار بھی انسان کو کفر سے دوچار کر دیتا ہے. یعنی ہمارے یہاں تو بعض اوقات کفر کو ایک گالی کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو بات یہ کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ناشکری کا رویہ ہے، خواہ وہ اللہ کی ذات کا انکار ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار. اسی لیے اس روز جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ نماز نہ پڑھنے پر جو اتنا سخت فتویٰ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور یہ ایک منافقت کی علامت ہے. تلک الدار الآخرۃ، بے شک آخرت کا گھر. تل کا یہاں اسم اشارہ بعید ہے، اور یہ اشارہ بعید تعظیم کے لیے. الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، کیا مراد ہے اس سے؟ جنت کا گھر. نجعلھا، ہم بنائیں گے اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو نہیں چاہتے سرکشی زمین میں، ولا فسادا، اور نہ فساد.
آخرت کا گھر تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکشی سے خالی ہیں، تکبر سے خالی ہیں اور فساد سے خالی ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت انجام متقین کے حق میں اچھا ہوگا. اور بس ایک ہے دنیا کا گھر اور ایک ہے آخرت کا گھر. دنیا کا گھر بنانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اور آخرت کے گھر کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. آخرت کا گھر جس کو چاہیے اسے اپنی زندگی سے دو چیزوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا: اپنی ذات میں تکبر کا، علو کا، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت فساد کا. علو خود کو بڑا سمجھنا، اپنے قول یا عمل سے خدا کے برابر جانے کی کوشش کرنا، بڑا بننے کی کوشش کرنا، سر اٹھانا. اور فساد کیا ہے؟ انسانوں کے مقابلے میں سرکش بننا، ظلم اور بے انصافی کا طریقہ اختیار کرنا. حدیث میں آتا ہے نا، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت کا گھر کس کے لیے ہے؟ عاجز مزاج لوگوں کے لیے. کیونکہ جب تکبر ختم ہوتا ہے نا تو ساری خرابیاں ختم ہونے لگتی ہیں. دیکھیں نا، ہمارا نفس یہ نا جو ہمیں اکساتا ہے، دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے تمہیں غلام بنا رکھا ہے، فلاں نے تمہیں چھوٹا کر دیا، فلاں نے تمہارا حق نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. فلاں کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا؟ یہ باتیں کب ہوتی ہیں انسان کے اندر؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور اپنے آپ کو بڑی چیز کب سمجھتا ہے؟ جب اس کے پاس یا مال ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کی چیز ہوتی ہے، تو خود کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے. لہذا دوسروں کی ہر بات اس کو، جیسے وہ کہتے ہیں نا، لڑ جاتی ہے. لڑ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کاٹ کھاتی، اوفینڈ کرتی. تو اپنے آپ کا جائزہ لیں اور اس سے آپ اپنے آپ کو خوب پرکھ پہچان سکیں گے کہ ایک دن میں کتنی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اوفینڈ کرتی ہیں، کس کس کی باتیں اوفینڈ کرتی ہیں اور کتنی باتیں اوفینڈ کرتی ہیں، اور کتنی دفعہ ہم بھڑک اٹھتے ہیں، آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. علوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرکشی کرنا، اٹھ اٹھ کے کھڑے ہونا، اکڑنا، اوور ری ایکٹ کرنا، یہ علوب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ دوسرے کی بات سننا، سمجھنا اور ماننا، اور ایک کیا ہے؟ سر اٹھانا، نہ ماننا، سرکشی کرنا. جاؤ جو کرنا ہے کر لو، نہیں مانتے ہم تمہاری بات، چاہے وہ معقول ہو یا نہ معقول. یہ علوب ہوتا ہے. اور اس سے کیا پھیلتا ہے؟ پھر فساد پھیلتا ہے. اور خاص طور پر اللہ کے احکام کے آگے سرکشی کرنا. کوئی کہ نماز پڑھ لو، جواب آپ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے کیا ہوتے ہیں، جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ دراصل سرکشی تو ہے. کوئی ناروا غصہ کر لو، اسے کوئی چپ کرائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائے گا، یعنی کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. حضرت عمر جیسے شخص جن کے اندر کوئی علوم نہیں تھا، حالانکہ اللہ نے ان کو اتنا عالی مقام بنایا تھا کہ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے. خود موسیٰ علیہ السلام کا کردار دیکھیں، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، فرعون کے محل میں پلے ہیں، جسمانی طاقت بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں، کہیں خود کو فقیر کہتے ہیں، کہیں کہتے ربی انی ظلمت نفسی. چھوٹی سی بات ہوتی ہے یا بڑی بات ہوتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. راستہ نہیں ملتا تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کھانا نہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. دعائیں کون مانگتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز پر کون اللہ کی طرف رجوع؟ جس کے اندر واقعی عاجزی ہو. تو ایک طرف فرعون کا کردار بتایا گیا اس صورت میں، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، اور تیسری طرف قارون. فرعون کو اپنے جاہ و جلال کا بہت غرور تھا، قارون کو مال پہ بہت مان تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دونوں چیزیں تھی، لیکن ان دونوں کے بیچ میں کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے ہاں بڑے ہی عزت والے، بڑے معزز، بہت پیارے. تو جنت میں بسائے جانے کے لائق یہی لوگ ہوتے ہیں. جس کو جنت چاہیے وہ ہر قیمت دینے کو تیار ہوگا، اور جو اپنے نفس میں جیتا ہے وہ پھر وہاں جانے کے قابل نہیں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سنا بھی ہوگا کہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے نا، یہ اصل میں انفیریورٹی سے جنم لیتا ہے. بالکل ایسا نا جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا، نیچے مارے تو وہ اتنا ہی اوپر جاتا ہے. تو جو لوگ جتنے نچلے ہوتے ہیں حقیقت میں اندر سے،
وہ اس کمی کو اکڑ اکڑ کے پورا کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، معاف کیجیے اگر کسی کا ہو تو میں پرسنلی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن عموماً نوٹس کرنے میں یہ ہے کہ اگر کسی کا قد عام طور پہ چھوٹا ہو تو وہ اس کمی کو کیسا پورا کرتے ہیں؟ ہائی ہیلز پہن کے. کتنی اذیت میں ہوتے ہیں لیکن ہائی ہیلز ہی پہنتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے مقابلے میں چھوٹے نہ رہیں، اونچے ہی نظر آئیں. ایکسپٹ نہیں کرتے نا ریالٹی، تو مصنوعی طریقوں سے ہم اپنے آپ کو پھر بڑا کرتے رہتے ہیں. تو یہ فزیکلی بھی ہوتا ہے اور اندر سے بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی محرومی کا شکار ہوتے ہیں، جب ہم میں کوئی کمی ہوتی ہے تو پھر ہم ایسے ہتھ کنڈے اختیار کر کے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اگر انسان کی نظر اس پہ چلی جائے کہ میں اللہ کی نگاہ میں کیا ہوں، تو آپ یقین کیجئے ہر دوسرے بندے کی پرواہ نکل جائے آپ کے دل سے، سب کا خوف نکل جائے. کون آپ کو کیا کہتا ہے، کچھ سمجھتا یا نہیں سمجھتا. کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہوگا، کام آپ نے کیا اور نام کسی اور کا لگ گیا، ہوتا ہے کبھی؟ اچھا اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کڑتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس وقت یہ کنٹرول کرنا کہ اپنے آپ کو انسان روکے اس بات سے کہ مجھے کسی بھی طرح توڑ بھی نہیں کرنا اور کہنا بھی کچھ نہیں، ذکر بھی نہیں کرنا. یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے کافی محنت سے ایک لیکچر تیار کیا، کسی نے اس کو لکھا اور اس کو آگے ڈیلیور کیا. بہرحال اب کیا ہوا کہ سب نے کہا کہ وہ فلاں کا لیکچر تھا اور بہت اچھا تھا. اب اس کے سامنے بھی بعد میں بھی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس نے بالکل ذکر نہیں کیا کہ یہ کہاں سے لکھا تھا میں نے. اچھا مجھے پتا تھا کیونکہ میرے سامنے ہی بات آئی، مجھے پتا تھا. اس موقع پہ ایک دفعہ میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں کہ یہ میرا تھا، لیکن میں نے کہا میں نہیں کہوں گی. میں نے اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ میں نے دیا تھا یا میں نے محنت کی تھی یا میں نے چیزیں اکٹھی کی تھی اور کریڈٹ سارا کسی اور کو مل گیا، واہ واہ کسی اور کی ہو گئی. سو واٹ، کیا ہوا؟ کیونکہ انسان کا نفس ایسے ہی موقعوں پر انسان کو پھسلاتا ہے. نہیں تم ایک دفعہ تو کہہ دو کہ وہ لکھا تو میں نے، ایسے ہی تم عاجزی سے کہہ دو ہاں میں نے ہی لکھا تھا. 2-3 دفعہ مجھے خیال آیا کہ میں ذکر کر دوں، پھر میں نے کہا نہیں کروں گی. جس کے لیے کیا اس کو پتہ چل چکا ہے، وہ جانتا ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا اور دوسرے لوگ میرے سامنے اوروں کو کریڈٹ دے رہے ہیں تو دیتے رہیں. مجھے ان سے کریڈٹ نہیں چاہیے، مجھے کسی اور سے چاہیے. اور اگر اس نے قبول کر لیا ہے تو سب ٹھیک ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی، ہر ایک کو آتے ہیں کہ جب محنت ہماری ہوتی ہے اور دوسرے لوگ فوراً آگے آ کے اپنا نام بنا جاتے ہیں اور پلٹ کے آپ کو شکریہ تک بھی نہیں کہتے. بعض اوقات یہ تو نا جھوٹا شکریہ ہی کر دیں، نظر ہی چرا جاتے ہیں. تو اس وقت بعض اوقات تکلیف بھی تھوڑی سی ہوتی، انسان ہے نا. شکر گزاری ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کا بھی اور بندوں کا محبوب بناتی ہے. تو جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو نہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور نہ ہی بندوں کے دل میں اس کی جگہ بنتی ہے. کہ آپ کسی کے اوپر مدتوں احسان کرتے رہیں اور وہ پلٹ کے شکر گزار ہونے کے بجائے الٹا آپ کے اوپر ہی وار کرے، آپ ہی کے گلے پہ چھری رکھے. تو ایسے موقعوں پر سنبھلنا اور سنبھالنا خود کو مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سنبھل جائیں تو جو لذت آپ کو ملتی ہے اس کے بعد اللہ کی طرف سے دنیا میں جو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے وہ پوری دنیا بھی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو وہ ریوارڈ نہیں مل سکتا. اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ کوئی کھانا بناتے ہیں، کوئی چیز نکالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ساری محنت اور کوشش آپ کی ہوتی ہے مگر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو ایسے میں تو دنیا میں انسان کو ایسے لگتا نا جیسے وہ تو برباد ہو گیا، اس کی تو کوششیں ضائع ہو گئی. ضائع نہیں ہوتی. ایک بات ہمیشہ یاد رہے اگر تو انسان اتنا ٹھنڈا رہتا ہے اور اتنا اندر سے خوش رہتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. آپ کو دکھ اور تکلیف کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی ہر وقت بھلائی کرتے رہتے ہیں اور وہ پلٹ کے جب بولتا ہے تو آپ کی اگلی پچھلی عزت بڑھا دیتا ہے، تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور یہ پلٹ کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو کیا چیز آپ کو سہارا دے گی؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. میں نے اگر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے اور اس کو توفیق نہیں ہوئی میرے ساتھ اچھا کرنے کی تو میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور اگر ہمیں رب کے وعدوں پر یقین نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
تھوڑ دلے ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور فوراً بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اجر بھی جاتا ہے احسان جتا کے، اور بندوں سے بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یاد رکھیں، مایوس ہو جائیں بندوں سے کہ کوئی آپ کی قدر کرے یا آپ کا شکریہ ادا کرے یا آپ کے لیے کچھ اچھا کرے. ہاں، اللہ اگر کسی کے دل میں ڈال دے تو پھر سب اچھا ہو جائے. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ایسی ایسی آپ کے لیے بھلائیاں ڈالتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کسی ایک کی طرف سے اگر آپ کو ٹھکرایا جاتا نا تو اللہ 10 آپ کے اور قدردان پیدا کر دیتا. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ ادھر سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے نا تو دوسری طرف سے لازماً آپ کو خوشی کی خبر سنیں گے. اللہ بندے کو گرنے نہیں دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ فوراً سنبھال لیتا ہے. صرف ایک لمحے کے لیے صبر کرنا جان لیں، ناگوار چیزوں کے اوپر خود کو روک لیں، کیونکہ اگر آپ چھوٹی ناگواری پہ نہیں رکیں گے تو بڑی ناگواریاں دیکھنی پڑیں گی. اگر آپ چھوٹی سی بات نہیں پیئیں گے تو آپ کو بڑے کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، کیونکہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ایسے ہی. ایک غلط بات اگر آپ روک لیں تو 10 آپ کو سننے سے بچت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ایک نہیں نہ روکی تو آپ 10 سننے کے لیے اب تیار ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ کیا نا کہ جب اس شخص کی مدد ایک دن پہلے کی اور دوسرے دن اس نے انہی کا راز کھولا تو موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ نے ان کے لیے کیسے کیسے راستے کھولے. اگرچہ مشکل آئی لیکن کان عند اللہ وجیہا، یعنی میں جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرا دل بھر جاتا ہے. کان عند اللہ وجیہا، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں معزز قرار پائے، اللہ کی نظروں میں کسی کی عزت بن جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی شان بڑی بلند ہے. سب سے بڑا ٹائٹل. کیونکہ جب ہم لوگوں سے صلہ لینے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں جب وہ نہیں دیتے. جب اللہ کے لیے کریں گے تو تھوڑا بہت اگر شیطان آپ کو غمگین کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو پھر اللہ پر اعتماد آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دے دے گا. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اچھائی لایا، جس نے نیکی کی، فلہ خیر منہا، کیا یہ وعدہ نہیں ہے اللہ کا؟ اللہ کہاں ضائع کرتا کسی کی نیکی؟ اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے. اور بہتر کس شکل میں؟ ذات میں، قدر میں، وصف میں. یہ 3 لفظ لکھ لیں تو بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. ذات، قدر، وصف. وصف کوالٹی ہوتی ہے اور قدر جو ہے کوانٹٹی ہوتی ہے، اور ذات جو ہے وہ اس کی فارم، یعنی بہتر فارم میں، بہتر کوالٹی میں، زیادہ کوانٹٹی میں اللہ اس کا بدلہ دے گا آپ کو. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لایا، جس نے غلط کام کیا، فلا یجزا، پس نہ بدلہ دیا جائے گا، الذین عملوا السیئات، ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو وہ عمل کرتے رہے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا طریقہ، رحمت بھرا طریقہ، کہ اچھا کرنے والوں کا انعام کئی گنا اچھا اور برا کرنے والوں کا اسی کے مطابق. من جاء بالحسنۃ، جو لایا یعنی اللہ کے پاس لے کے پہنچا. کیونکہ بعض اوقات دنیا میں ہم کر لیتے ہیں، ادھر ہی ضائع کر کے یہی خاتمہ کر دیتے ہیں، وہاں لے جانے کی مہلت ہی نہیں آتی، نوبت ہی نہیں آتی. کتنے عمل ایسے ہیں نا کہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. حسد، جلن، غیبت، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کی صفائی کرتی رہتی. تو یہی کی، یہی توڑ پھوڑ کے یہی ختم کر دی. من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے پاس لے کے پہنچا خیر و عافیت کے ساتھ، وہاں تک یہ لے چلا، فلہ خیر منہا، تو اللہ اس سے بہتر بدلہ دے گا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے. ومن جاء بالسیئۃ، تو اس کے لیے اتنا ہی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا، واجب کیا. یعنی کیا فرض کیا؟ اس کا پڑھنا، پڑھانا، اس پہ عمل کرنا، یعنی اس کی تلاوت، اس کا پہنچانا، اس کی تبلیغ، اس پر عمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لرادک، البتہ لوٹا دینے والا ہے تجھ کو. راد رد سے ہے. الی معاد، طرف لوٹنے کی جگہ کے، معاد ظرف مکان ہے.
اور مراد اسے یا مکہ ہے یا پھر مقام محمود ہے. بے شک وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا وہ تجھے لوٹنے کی جگہ لوٹا کے رہے گا، تجھے تیرے مقام تک پہنچائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا تھا، اور یہ صورت جیسا کہ پیچھے آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق سفر ہجرت میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر بہت غمگین تھے، اور اس وقت فرما رہے تھے اللہ یعلم انکی احب البلاد الی قلبی، اے مکہ تو مجھے اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. ولولا ان قومک اخرجونی ما خرجت، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو تسلی دی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اور ام موسیٰ کو بھی جب کہا گیا کہ اپنے بچے کو ڈال دو تو ان کا دل بھی ایسا ہی غمگین تھا، تو کیا کہا گیا؟ انا رادوہ الیکی. موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تھے جب مصر سے مدین جا رہے تھے، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپسی کا مقام رکھا. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی اس کو دے دیتا ہے، اور آخرت کا بدلہ تو ہے ہی. یعنی دنیا میں بھی آپ کو واپس مکہ ملے گا اور آخرت میں مقام محمود ملے گا. اور آپ جانتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور آپ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے. تو یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جو ایک طرح سے پریڈکشن ہے یا پیشن گوئی تھی. اللہ کا وعدہ تھا اور وہ وعدہ پورا ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس حال میں نکلے تھے مکہ سے. کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کے خلاف مشورے ہو رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ان الملأ یأتمرون بک. اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ ان کے خلاف بھی مشورے ہو رہے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، راتوں رات ان کے گھر پہ چھاپا مارا جائے. تو بات یہ ہے کہ جو رب ذمہ داری دیتا ہے وہ رب حفاظت بھی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی توکل جب وہاں سے نکل رہے تھے تو کیا تھا کہ عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل. اور جب مصر سے نکلے تھے قوم کو لے کر اور پیچھے سے فرعون اور آگے سمندر، تو تب بھی ان کا توکل کیسا تھا؟ ان معی ربی سیہدینی. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو بھی ہدایت لے کے آیا. ومن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی میرے رب کو سب کا حال معلوم ہے کہ کون سیدھے رستے پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے. کیونکہ اہل مکہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ آپ بھٹک گئے ہیں، سابی ہو گئے اور آپ نے فساد پھیلا دیا ہے اور آپ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور آپ نے امن خراب کر دیا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ لوگ کتنا بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ صحیح کر رہا ہے اور اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو کوشش، تو پھر غم نہیں کھانا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے. وما کنت ترجو، اور نہ تھے تم امید کرتے، ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے گی، آپ کو کوئی کتاب یعنی قرآن مجید دیا جائے گا. الا رحمتا من ربک، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے. یعنی اس قرآن کا ملنا دراصل کیا ہے؟ تیرے رب کی رحمت کا اظہار ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ ہرگز نہ ہو مددگار کافروں کے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ مصر کے راستے میں نبوت پائیں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا پیغمبر چن لیں گے اور اتنی بڑی سعادت عطا کریں گے. وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب. شروع میں ہم نے آج کیا پڑھا تھا؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. انسان تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اندھیری رات میں چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور جب اللہ چاہے روشنی دکھا دیتا ہے. کیا ہم سب کے ساتھ بھی ایسے ہی نہیں؟ تو یہ اللہ ہی کا انعام ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے لیے چن لے.
وہ چیز جو ہماری سوچ میں اور خیال میں بھی نہ ہو. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك. یہ انعام ہے، یہ رحمت ہے اپنے رب کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ اتنے دن ہمیں توفیق دے اور ہم جمے رہے بیٹھ کے. بالکل، کیونکہ کتنی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. یہ صرف رب کی رحمت ہے اور اس کا سارا کریڈٹ رب کو جاتا ہے. ہم میں سے کسی کو بھی کسی طرح کسی پہ کوئی احسان جتانے کی ضرورت نہیں. یہ سب اس کا احسان ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو معلوم نہیں ہم کن کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے. ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے، کچھ پتہ نہیں، ادھر جا رہے ادھر. کبھی پچھلی زندگی کو بیٹھ کے کسی وقت سوچا تو کرے. میں اکثر سوچتی ہوں نا کہ کیسی کیسی پگڈنڈیاں اور کیسے کیسے راستے اور کیسے کیسے زندگی میں مقامات آئے، اور انسان اگر ایک ٹرن کوئی اور لے لیتا تو پتہ نہیں کہاں جا پہنچتا. ایک ٹرن ہی لینا ہوتا نا، اور آپ یہاں نہیں کہیں اور ہو سکتے. الا رحمۃ من ربک، کہ وہ ہمیں پھسلنے نہ دے، دور نہ جانے دے، ادھر ہی موڑ کے رکھے. کیونکہ ہمارا نفس اور ہماری ذات جو ہے وہ قطعاً قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم بڑک اٹھتے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ موقع پا لیتا ہے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. آپ کوئی انتظار لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا میں تیاری کر لوں، اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی تیاری کر رہا تھا. اور اگر ہم اپنی ناسمجھیوں کو دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں کس کس چیز کی تیاری کر رہے تھے، اور کیا کیا بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور کیا کچھ کرنے کے لیے کیا سوچ رہے تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے ہمیں کتاب جیسے خزانے سے ہمکنار کر رہا ہے تو یہ اسی کی رحمت ہے. یہ واقعی رحمت ہے. اور جو رحمت پر شکر گزار ہوگا اللہ اس کو اور دے گا. اور اگر کوئی اس کی ناقدری کرے گا تو پھر دنیا میں کوئی دوسری جگہ نہیں کہ جہاں انسان پناہ پکڑ سکے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ تم ہونا ہرگز بھی مددگار کافروں کے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس نعمت کی چھوٹی سی بھی ناقدری دین کو نہیں کس کو سپورٹ کرتی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے، اگر ہم اپنے آپ کو لے کے دیکھیں کہ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کو نہیں پکڑتے مضبوط، اس کا حق نہیں ادا کرتے، اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو ہم کس کے مددگار ہیں پھر؟ اللہ کے شکر گزاروں کے یا ناشکروں کے؟ ناشکروں کا مددگار بنتے ہیں. دیکھیں نا، اگر ہم اپنا وزن حق کے پلے میں نہیں ڈالتے تو ہم نے باطل کو کیا کر دیا؟ اس کو ویٹ دے دیا. قرآن پر عمل نہ کر کے ہم دوسروں کے پروپیگنڈے کو کیا کر رہے ہیں؟ سچا ثابت کر رہے ہیں. قرآن کو ان تک نہ پہنچا کے لوگ اگر اندھیرے میں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہی کو تقویت دے رہے ہیں. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. تمہیں نہیں پتا تھا کتاب ہوتی بھی کیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک قرآن کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، ولا الایمان، ایمان لفظ سے بھی واقف نہیں تھے. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا، ہم اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کیونکہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں کی باتیں ہمیں اس کام کو کرنے سے روکتی ہیں. بعض اوقات اپنی سستی ہوتی ہے، اور بعض اوقات صرف یہ کہ اب لوگ کہیں گے اچھا اب تک تو تم پڑھ رہی تھی، اب تم نے پڑھانا بھی شروع کر دی، اب تم اور آگے چل پڑے. تو نہیں، ہمیں کسی کی نظروں میں برا نہیں بننا. اور کیونکہ اب تک تو لوگ شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھی کسی دن شوق ختم ہو جائے گا اور کسی دن یہ اینڈ ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگلا مرحلہ اس سے مشکل ہوگا، کیونکہ جب انسان دینے کے مرحلے میں آتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی، لینے کا مرحلہ پھر خوشگوار ہوتا ہے. حضرت شعیب سے کہا تھا نا کہ قوم نے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہماری دنیا کے لیے بہت مفید کارکن ثابت ہوگے، تو تم نے یہ کیا سب دین کی رٹ لگا رکھی. ولا یصدنک، اور ہرگز نہ روکے تجھ کو، ان آیات اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں. اس راستے کو اب چھوڑنا نہیں، اس سے رکنا نہیں. وادع الی ربک،
اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہو. اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. کیا بھلا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک کے خلاف لوگوں کو توحید کی طرف لا رہے ہیں وہ مشرکین میں سے ہوں گے؟ ہرگز نہیں. مراد اس سے کیا ہے؟ اس کام کو چھوڑنا کس کو سپورٹ کرنا ہے؟ مشرکین کو سپورٹ کرنا ہے. بہت زبردست ایکسپریشن ہے یہ. اور اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کی اہمیت دے کر لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کام کو چھوڑ دیں تو کیا کیا؟ یہی تو شرک ہے. لوگوں کو برابر کر لیا. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر توحید کی بات. نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ. کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور کی غلامی نہیں، کسی اور کی بات نہیں ماننی مگر اللہ کی. لا الہ الا ہو. کیوں؟ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. میں صبح اپنے میز پہ بیٹھ کے اس کو پڑھ رہی تھی. پڑھتے پڑھتے میں نے ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دیا، دائیں بائیں آگے پیچھے. میں نے کہا کل شیء ہالک، اس کو بھی ہلاک ہونا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. سب کچھ ہلاک ہونے والا ہے اور باقی صرف ایک ہے. وہ کسی چیز پہ بھروسہ نہیں، صرف اس پہ. کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اس سے. کل شیء ہالک. لوگوں کی مانتے رہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. سب نے چلے جانا ہے، سب وہاں کھڑے ہوں گے مجرم کی حیثیت سے جنہوں نے خود بھی نہیں کچھ کیا اور کرنے بھی نہیں دیا. الا وجہ، مگر اس کی ذات. لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکومت، فیصلہ. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد، جی کے اٹھ کے. سورۃ کہف میں آتا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا. وہ اپنی حکومت میں، اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کے نہیں سنتا. وہ کرتا جو وہ چاہتا ہے. تو کس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے پھر؟ کس کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف اللہ کے لیے. کوئی اور نہ بچائے گا، نہ کام آئے گا. کل وہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. تو کل مجھے امینہ سلمی کی کسی نے بھیجی ہے پوری سٹوری اسلام قبول کرنے کی. بہت ہی زبردست ہے کہ کس کس طرح وہ کن کن مشکلات سے نکل کر مسلمان ہوئی اور کیا کچھ ان کے اوپر بیتا. میں یہ سوچتی تھی کہ شعوری مسلمان بننا حقیقت میں مشکل ہے اور جنت پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان بھی ضرور کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد اگلی صورت ہے ہی اس پر. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آزمائش نہیں آئے گی؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ سچے کون اور جھوٹے کون ہیں. ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو. صرف ایک اسی کے بن جاؤ. کل شیء ہالک، کیونکہ باقی سب کو تو ختم ہونا ہے، باقی تو صرف وہی ہے. لہ الحکم والیہ ترجعون. سورۃ المزمل میں بھی آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو بہرحال یہاں سورت ختم ہوتی ہے. اس سورت میں بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہے، لیکن خاص طور پر خواتین کی ذمہ داری. خاتون اپنے ہر رول میں اپنا کردار ادا کرتی. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سب سے بڑے متکبر انسان فرعون سے اپنی قوم کو چھڑایا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تیاری میں کس کس کا ہاتھ تھا؟ سب سے پہلے ام موسیٰ کا، پھر اخت موسیٰ جو پیچھے جاتی ہے اور وہ ذریعہ بنتی ہے کس کا؟ ماں کے پاس واپس لانے کا. پھر زوجت فرعون کا، حضرت آسیہ کا، کہ انہوں نے فرعون جیسے شخص کو منا لیا کس پر؟ بچے کو اڈاپٹ کرنے پر اور اس کو اپنے گھر پہ رکھنے پر. اور پھر اس کے بعد پیغمبری ملی تو اس وقت کون ساتھ تھی؟ بیوی ساتھ تھی اور 10 سال ان کے ہاں رہے.
یعنی ایک طرح سے ان عورتوں کی مدد ذریعہ بنی پھر آئندہ شادی کا، اور پھر شادی کے بعد اس عورت کی کتنی بڑی قربانی کہ وہ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر شوہر کے ساتھ جا رہی ہے. اور کہاں جا رہی ہے؟ ایسی قوم میں جا رہی ہے کہ جو غلام ہے، نو فیوچر. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. وہ جائیں گے، فرعون چھوڑے گا بھی یا نہیں. کیا ہم اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کی جان خطرے میں ہو، جس کی گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے ہوں، بھیجیں گے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص بھی کتنا نیک تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ بھی کہاں جوڑا؟ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ. وہ لڑکیاں بااصول لڑکیاں تھیں نا، حیادار، وہ نہیں اس میں گھس رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے مدد کی، پھر حیا کے ساتھ واپس آئی. یہی ایک لڑکی کی صفت ہے نا، ایمان کی علامت ہے نا، کہ جس کی بنا پہ اس کو چنا جائے گا. اور پھر ان کے گھر میں 10 سال رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو لے کے مصر جا رہے ہیں، جہاں قوم کی حالت بھی خراب ہے اور جہاں اپنی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن بیوی ساتھ دیتی ہے. تو دین کے کام قربانی کے بغیر نہیں ہوتے. اللہ کی اطاعت قربانی کے بغیر نہیں ہوا کرتی، دل بڑے کرنے پڑتے ہیں. موسیٰ کی ماں نے دل بڑا کیا تھا، اگرچہ فارغ ہو گیا تھا ان کا دل. اولاد کی محبت سب کو ہوتی ہے. اصبح ام موسیٰ فارغہ. اخت موسیٰ نے بھی ایک طرح سے خطرے میں ہی ڈالا تھا اپنے آپ. زوجۃ فرعون نے شوہر کو منانے کے لیے پتہ نہیں انہیں کی کیا طریقہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں نا، جو شخص سارے کو قتل کرنے پہ تلا وہ معمولی ظالم شخص نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ ہر کردار میں، بیوی کے کردار میں، بیوی سب کچھ منوا سکتی ہے شوہر سے اگر وہ حکمت سے کام لے. ہم میں سے اکثر عورتیں کیا کہتی ہیں؟ یہ کام نہیں کرتے، شوہر نہیں مانتے. اگر حضرت آسیہ فرعون کو منوا سکتی ہیں تو الحمدللہ ہم میں سے کسی کا شوہر کسی درجے پہ بھی نہیں اس کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کے کام کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں میرے شوہر نے بتا دیا، بس صرف کورس کی حد تک تمہیں اجازت ہے، اس کے بعد تم اجازت مت مانگنا آگے. کہا کریں کوئی نہیں، ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، جو اللہ چاہے گا ہوگا. ہنس کے ٹال دی. لیکن کبھی یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ کے راستے میں تیار ہو، ہموار ہو اور آپ آرام سے چلیں. مشکلات اور پابندیاں اور رکاوٹیں اور بندشیں آئیں گی، اور ایک کے بعد ایک آئیں گی، لیکن حوصلے، صبر، تحمل، اور سب سے بڑھ کر وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ہر موقع پہ دعا. اگر ساری دنیا بھی مل کے کھڑی ہو جائے نا ایک لائن میں اور کہے تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو بھی نہیں گھبرایا کریں. یہ میری نصیحت یاد رکھیں، کیونکہ میں نے ایسے ایسے دروازے کھلتے دیکھے اپنی زندگی میں جو حیران کن، جو کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا یہ کھلے گا. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو سب کھلتا ہے. لوگوں کے اوپر مت توقع رکھیں کہ کوئی آ کے آپ کے لیے کھولے گا، اس سے مانگا کریں. تو جو اس سے مانگتا ہے اس کو وہ دیتا ہے، لیکن ہم اسی سے مانگنا بھول جاتے ہیں اور لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر دے، ہمیں یہ کام آ جائے، وہ مدد دے دے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ عورت ہو کر کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو کہ کاش ہم مرد ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے، اب تو ہم مظلوم ہیں، کبھی باپ کے گھر میں مظلوم ہیں اور کبھی شوہر کے ہاتھوں مظلوم ہیں اور کبھی فلاں کے ہاتھوں. عورت کی بھی زندگی کیا زندگی ہے، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے تحت ہی ہے، اس کی اپنی بیچاری کی تو کوئی سے ہی نہیں. یہ تصورات ہیں جو ہمیں بیکار کیے ہوئے ہیں. ہم عورتوں کی بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سیلف پٹی کا شکار رہتی ہیں اور اس وجہ سے جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا کے، اور اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسی قسم کی نیگیٹو باتیں کر رہی ہوتی ہیں. کل تک باپ کے گھر میں غلام تھے، وہاں نہیں کوئی نکلنے دیتا تھا، اب شوہر کے ہاتھ میں پھنس گئے ہیں، وہ نہیں کہیں جانے دیتا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ پاؤں نہیں چھوڑتے، یہ نہیں، سب ہوتا ہے. ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. بہت بڑی شان ہے ماتحتی میں، بس صرف ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپٹ کریں ان سب کو، ان سب کی عزت کریں، ایکسپٹ کریں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو احترام دیں گے تو وہ بھی آپ کو دیں گے. صرف قربانی، عورت کی تو حصے میں ویسے ہی قربانی کرنا آئی، وہ تو بچوں کے لیے بھی کرتی ہے، اپنی ذات کی، اپنے جسم کی، ہر چیز کی کرتی. تو اگر ایک اللہ کے لیے ہم کریں گے تو کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی قدردانی نہیں کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں عورت کے چاروں مقامات جو ہیں، ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا، وہ سب مددگار ہیں. ان کے ساتھ موسیٰ بڑے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے موسیٰ آگے بڑھے ہیں.
یہ سب سپورٹ ہے. ماں تعاون نہ کرتی، بہن نہ کرتی، حضرت آسیہ نہ کرتی، بیوی نہ کرتی تو موسیٰ نہ ہوتے. موسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو ہم دونوں طرح کا رول، شوہر اگر کام کر رہا ہے تو اس کے لیے معاون، بیٹا کر رہا ہے تو اس کے لیے، بھائی کر رہا ہے تو، یعنی ہر صورت میں ہمیں دوسروں کے لیے بھی ایک سپورٹ بننا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے حقوق میں کمی کر لیں اور اس کی شکایت نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم کمی کر بھی لیتے ہیں پھر رونا دھونا بھی ڈالے رکھتے ہیں، شوہر یہ نہیں کرتے، شوہر وہ نہیں سنتے، شوہر فلاں نہیں کرتے. ایکسپٹ کریں، جیسے ہیں ایکسپٹ کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم بات جو اس صورت سے سامنے آتی، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی 3 باتوں پر اعتراض کیا تھا نا. کون سا؟ کہ تم نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، کہ کشتی ڈوب جائے گی. تو اب دیکھیں ان کی والدہ نے بھی تو ان کو پانی میں ڈال دیا تھا. پھر یہ کہ وہ بچے کو قتل کر دیا تھا تو ان سے خود بھی ہوا تھا. اور پھر یہ کہ دیوار بنا دی تھی اس قوم کی جس نے ان کی مہمانی نہیں کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ان کو پانی دیا تھا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور بعض اوقات وہ چیزیں جو ہمارے اپنے ساتھ ہوتی ہیں ہم دوسروں میں وہ چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی ہماری ایک انسانی کیفیات ہوتی ہے نا، وہ ہم جو کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ کوئی اور نہ کرے، یا پھر ہم اسی کو دوسرے کے اندر عجیب سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.